الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ ممتحنہ کے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا، اور بہت زور کا اسلوب اختیار فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے اصحاب کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں جس پہلو سے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کہ اگر توحید کو سمجھنا چاہتے ہو اور توحید پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات کو سامنے رکھو۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد ہے، دین کا بنیادی پتھر وہ یہی توحید ہے۔ توحید نہ ہو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کا دین ہو ہی نہیں سکتا، دین حق پر وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دین حق ہمیں کیسے حاصل ہو؟ ایمان کا یہ ایک بلند پایا مرتبہ انسان کو کیسے نصیب ہو؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو دیکھو اور ان کے اصحاب کو دیکھو اور ان کی راہ پہ چلو۔ ماہ ذی الحجہ کی اہم ترین عبادت حج ہے، جو آج مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے۔ حج دراصل ابراہیمی توحید کی عملی یادگار ہے۔ یہ طواف، سعی، منا جانا، عرفات میں وقوف، شب مزدلفہ، منا، اور پھر کنکریاں اور قربانی، یہ جتنے بھی مناسک حج ہیں یہ دراصل ہمارے فکر اور ہمارے دل میں توحید کو بٹھانے کے لیے اللہ نے لازم کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناسک اللہ کی توحید کا اظہار کرنے کے لیے اختیار فرمائے تھے۔ اور یہ حدیث ہم سن چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ میں 3 کلمات کی کثرت کی تلقین فرمائی تھی کہ کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کہا کرو۔
ان تینوں کلمات کا حاصل بھی توحید ہے۔ اس مناسبت سے آج قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ توحید کے احیاء اور اشاعت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں بھی توحید کی معرفت، توحید کی لذت اور توحید کی حلاوت نصیب ہو۔ صاحبو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو طرح کے شرک میں مبتلا تھی۔ ایک تو ستارہ پرستی کرتے تھے، ستارہ پرستی، اپنی قسمت، اپنے رزق، اپنی صحت، اپنی خوش نصیبی اور بد نصیبی کو ستاروں کی چال سے وابستہ کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ حلقوں میں یہی سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو ستارہ پرست، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح اور ہر انداز میں شرک کی تردید فرمائی اور توحید کو اجاگر فرمایا۔ ستارہ پرستی کی تردید کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 76 سے 81 تک کی تلاوت کیجیے، حسن تفہیم کا بہترین نمونہ ہے۔ چونکہ وہ ستارے، چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک رات ستارے کی جانب متوجہ کیا، پھر ایک رات چاند کی جانب متوجہ کیا، اور ایک دن سورج کی جانب توجہ دلائی کہ انہیں تم خدا سمجھتے ہو، انہیں اپنا رب مانتے ہو، دیکھو یہ تو ڈوب گئے، چاند ڈوب گیا، میں راہ کہاں سے معلوم کروں، سورج بھی ڈوب گیا۔ تو فرمایا کہ لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو معبود ہو اس سے محبت لازم ہے۔ تو جو ڈوب جائیں، جو مجھے راہ نہ دکھا سکیں، وہ میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ انی بریء مما تشرکون، جنہیں تم اللہ کی خدائی میں شریک سمجھتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ پھر بت پرستی کی بھی تردید فرمائی، اور بت پرستی کی تردید کے لیے آغاز اپنے گھر سے فرمایا۔ اس میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ برائیوں پر روک ٹوک کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے گھر کو گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اب وہ بت گر بھی تھے، بت پرست بھی تھے۔ تو دیکھیے سورہ مریم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ باتیں عجیب انداز میں نقل فرمائی، بڑا دل نشین انداز ہے، جس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں اگر تبلیغ کرنی ہو تو کیا اسلوب ہونا چاہیے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اور مختلف اسلوب بدل بدل کر ابا جان کو ان بتوں کی بے بسی سمجھائی۔ اس میں ادب ہر قدم پر ان کے پیش نظر رہا، حتیٰ کہ جب ابا نے یہ کہہ دیا نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تب بھی غصے میں نہیں آتے، فرماتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ،
میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ غصے میں نہیں آئے، تو دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اس کے بعد قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم کو توحید کی دعوت کے دو مرحلے ہیں، دو سطحیں ہیں۔ ایک علمی اور فکری طور پر جہاد کیا، اور دوسرا عملی طور پر جہاد کیا۔ علمی اور فکری جہاد، اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت کیا ہیں جن کے سامنے آپ گھٹنے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا کہ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ذرا سوچو تو صحیح کہ جنہیں تم اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو، خدا سمجھتے ہو، کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ جو اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہوں وہ تمہارے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کا وجود تمہارے فن کا محتاج ہے وہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر بھی یہی بات تھی، ہمارے باپ دادا یوں کرتے چلے آ رہے تھے اور ہم بھی یوں ہی کریں گے۔ اس میں ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ باپ دادا کو بھی دیکھو، اگر تو وہ پیغمبر کی راہ پہ چل رہے ہیں ان کی راہ پہ چلو، لیکن اگر وہ خود راہ سے ہٹ چکے ہیں تو پھر دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا خسارہ ہے، اس میں باپ دادا کی پیروی نہیں ہوگی۔ باپ دادا نے اگر کاروبار میں خسارہ اٹھایا ہو تو بیٹا یہ نہیں کہتا چونکہ میرے ابا اس طرح کاروبار کرتے تھے لہٰذا میں بھی یوں ہی کروں گا، اس سے ہٹ کر کوئی نئی راہ تلاش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس میں میرا خسارہ ہے۔ اسی طرح آخرت کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے لیے کسوٹی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے بڑے اگر اس راہ پہ چل رہے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ اس راہ سے ہٹے ہیں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو توحید کی طرف بلایا، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے۔ ماں باپ کو خدا نخواستہ کوئی مرض لاحق ہو جائے تو جیسے اولاد کے دل میں ایک تڑپ اور تشویش پیدا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اگر ماں باپ کسی گناہ میں، شرک میں، بدعت میں مبتلا ہیں، اس سے بڑھ کر اولاد کے دل میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ جسم کی بیماری صرف اس دنیا تک ہے، لیکن روح کی بیماری میں اگر انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کا خسارہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی میں اٹھانا پڑے گا۔ عملی جہاد بھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تم چلے جاؤ گے
تو میں ان سے نمٹوں گا، تدبیر چال چلوں گا میں تمہیں سمجھانے کے لیے۔ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھرپور ہاتھ مارا سب بتوں پر، اور جو بڑا تھا اسے چھوڑ دیا تاکہ واپس آئیں اور دیکھیں۔ واپس آئے، اوہو یہ ہمارے بتوں کا کیا حال ہو گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے، کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کا سر سلامت نہیں، اور وہ جو لاٹ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لاٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اچھے انداز میں ہمارے خداؤں کا ذکر نہیں کرتا۔ بلایا گیا، کس نے کیا؟ نہ کرنے والا جو بھی ہو، بل فعل کبیرہم ھذا، بڑا تو یہ بیٹھا ہوا ہے اور کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے۔ تو قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ اسی کی کارروائی ہے، کسی نذرانے پر ہو سکتا ہے جھگڑا ہو گیا ہو، تو پوچھو نا اس سے، اور بتوں اپنے خداؤں سے پوچھو جن کی مرمت ہوئی ہے۔ بہت کیا جواب دیں؟ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ اسی مقام پر ابراہیم علیہ السلام لانا چاہتے تھے۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں مصیبتوں میں کیسے بچائیں گے؟ تف ہے تم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت صرف عوام تک محدود نہیں رہی، بلکہ بادشاہ وقت نمرود تک بھی پہنچی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ نے وہ منظر بھی بیان فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور باز پرس کی، تمہارا رب کون ہے؟ حالانکہ رب تو میں ہوں، میں ربی اللہ یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل کا مالک ہے، دلیل بدل لی۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کل تو یہ سورج مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اللہ جواب ہو گیا۔ تو یہ دعوت وہاں تک پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں یہ سمجھایا کہ جیسے ستارے، سورج اور چاند اور بت خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح انسان خواہ وہ کتنے ہی اقتدار و اختیار کا مالک ہو، خدا نہیں ہو سکتا۔ کبھی تو فرد واحد ہوتا ہے اور کبھی نظام ہوتا ہے، کبھی کوئی ملک ہوتا ہے جو اپنی پاور پر مغرور ہو کر اپنے آپ کو دنیا کے انسانوں کا مالک و مختار سمجھنے لگتا ہے۔ اب بھی جو اختیار و اقتدار حاصل ہونے پر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، خواہ وہ فرد واحد ہو یا کوئی حکومت ہو، زبان سے اس کا اظہار کرے نہ کرے، یہ سب نمرودی ذہنیت، یہ فرعونی ذہنیت۔ اور خیال رہے کہ یہ واقعہ اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد بیان فرمایا ہے، یعنی آیت الکرسی میں یہ سمجھایا گیا کہ حقیقی اختیار و اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ بادشاہ، فرد یا حکومت خواہ کتنا ہی طاقتور ہو،
اگر وہ مشرک ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو زندگیوں کا مالک سمجھتا ہے، تو بالآخر وہ رسوا اور تباہ ہو کر رہے گا۔ صاحبو، ابراہیم علیہ السلام نے صرف بتوں کو توڑا ہی نہیں، بلکہ ان کے پجاریوں اور عقیدت مندوں سے لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان بھی کیا کہ جو ان بتوں کو ماننے والے ہیں، ان کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہیں، میرا اور میرے ساتھیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دوست اور اس کے وفادار اللہ کے دشمنوں سے بے تکلف رہیں اور پیار محبت رکھیں؟ ایک طرف اللہ سے دوستی اور دوسری طرف اللہ کے دشمنوں سے دوستی، ایک دل میں یہ دو دوستیاں سما نہیں سکتی۔ اور اللہ نے یہ روش ہمارے لیے بھی پسند فرمائی۔ ابراہیم کے اسوے پہ چلو، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے رفقاء اور ان کے اصحاب کی زندگی میں، ان کے عمل میں روشن اور بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان اب کھلی دشمنی ہے، بغض ہے، ہمیں نفرت ہے ان باتوں سے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم صرف ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم اور ہم دوست ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تو ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہم رمی کرتے ہیں، آج کل رمی ہوگی وہاں، یہ رمی دراصل اسی جذبے کا اظہار ہے۔ وقوف عرفات میں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اے اللہ ہم بس تیرے ہیں، اے اللہ ہم بس تیرے ہیں، یہ وقوف عرفات۔ اور اگلے دن اللہ کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے دشمن پر کنکریاں مار کر اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے دشمن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ رمی اسی جذبے کا اظہار، اسی برات کا اعلان، اور یہ تو وہاں پہ ہوتی ہے۔ ہم روزانہ ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، روزانہ ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ کبھی سورہ دعائے قنوت کے معانی پر توجہ کیجیے، لازم ہے نماز وتر پڑھنا، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر صرف دعائے قنوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس دعائے قنوت میں ہم اقرار کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں انہیں جو تیرے نافرمان ہیں۔ یہ روزانہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اسے ہماری نماز کا حصہ بنایا ہے، نخلع ونترک من یفجر۔ اسی طرح سورہ شعراء میں ہے کہ فرمایا یہ جو جن کو تم خدا سمجھتے ہو، تم اور تمہارے پرانے باپ دادا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ جتنے تمہارے معبود ہیں میرے دشمن اور میں ان کا دشمن، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کل جب
کچھ بات کی جاتی ہے اس حوالے سے توحید کہ اس مفہوم کو واضح کیا جاتا ہے، تو ہمارے دور میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں، یہ نہیں، مل جل کے رہنا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے۔ بھائی رواداری توحید میں نہیں ہوتی، رواداری سماجی رویوں میں ہوتی ہے۔ ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، لیکن جہاں توحید آ جائے، جہاں لا الہ الا اللہ آ جائے، وہاں کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سب سے برات کا اعلان کر دیا اور دشمنی کا اظہار کر دیا، اب بتایا کہ توحید کیا ہے۔ بڑی عجیب یہ آیات ہیں، ان کو پڑھیے، اس سے لذت اٹھائیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ فرمایا کہ میرا دوست رب العالمین ہے، الا رب العالمین، یہ سب میرے دشمن، میرا دوست رب العالمین ہے، وہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرا رب وہ ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے صالحین کے ساتھ لاحق فرما دے۔ تیری خدمت کرتے ہوئے میں تیرے برابر یا تجھ سے بڑا نہیں ہوا، میں تیرا محتاج ہوں، تجھی سے مانگ رہا ہوں۔ پیغمبر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی فرما، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں داخل فرما۔ یہ ہے توحید، اسے اپنی زندگی پر ہمیں نافذ کرنا چاہیے۔ وہی ہے جو سب کچھ دیتا ہے، وہی ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی اشاعت کے لیے عملی کوششیں بھی فرمائیں۔ وہاں تو شرک کا ابطال تھا، شرک کی تردید تھی، اور توحید کو کیسے معاشرے میں فروغ دیا جائے، کیسے پھیلایا جائے، اس کے لیے عملی کوششیں فرمائیں۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں پر غور کیجیے۔ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو شہر امن بنا، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے، ان کی پرستش سے دور فرما۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عملی کوشش کا، اللہ کے حضور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے پہلا مرحلہ۔ پھر مرکز توحید قائم کیا، کعبہ مرکز توحید قائم کیا، اولاد کو اس کے قریب بسایا، حالانکہ ظاہری اعتبار سے ایک بنجر وادی تھی، نقصان ہی نقصان تھا، لیکن وہاں بسایا محض اس لیے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے، یعنی توحید پر قائم رہے۔ نماز توحید کا بہت بڑا اور پرزور اظہار ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ توحید کا نور دنیا میں عام ہو جائے۔ پھر دعا کرتے ہیں
وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، بہترین رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر کریں، تاکہ تیرا شکر کریں۔ اور شکر کیا ہے؟ توحید، یعنی توحید پر کاربند رہیں۔ یہ عملی انہوں نے کوشش کی شرک کو مٹانے کی اور توحید کو پھیلانے کی۔ تو یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں توحید کا سبق تازہ کرنا چاہیے اور خود توحید پر قائم رہتے ہوئے اپنی اولاد کو اور اپنے احباب کو، اپنے اقارب کو توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال نے بہت خوب کہا، نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا۔ بڑے عجیب اشعار ہیں، دل چاہتا ہے کہ انہیں انسان گنگناتا رہے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کی، یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں اپنی نفی بھی ہے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا۔ الا اللہ کا موتی کب ملے گا؟ جب لا کے دریا میں غوطہ لگاؤ گے، اپنی ہستی کی نفی کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو، تو تب الا اللہ کی منزل تک پہنچو گے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا۔ چشم نابینا سے مخفی معنی انجام ہے، چشم نابینا سے مخفی معنی انجام ہے، تھم گئی جس دم تڑپ سیم خواب ہے، توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق۔ عجیب ترکیب ہے، بت ہستی اپنے ہونے کا خیال، میں بھی کچھ ہوں، گویا کہ یہ بت ہمارے اندر موجود ہے۔ اور ابراہیم سراپا عشق تھے جنہوں نے ہر طرح کے بتوں کو توڑا، تو توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق، وما علینا الا البلاغ۔